بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبو صلاۃ والسلام، مصنف حافظ محسن خان۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں بے بہا نعمتیں عطا کر رہا ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی اور خوبصورت نعمت حصول اولاد کی نعمت ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ، نیک، صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ وبحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ہم میں سے ہر صاحب اولاد کی یہ خواہش ہے کہ ہماری اولاد نیک صالح بنے، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی بنے، ماں باپ کی فرمانبردار بنے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد غلط ہاتھوں میں جائے، ان کی جوانی کا جوہر ضائع ہو، ان کی نظروں کا تقدس پامال ہو، ان کے قلوب زنگ آلود ہوں۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفتن دور سے گزر رہا ہے۔ پل پل گناہ کا خطرہ لاحق ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور بسا اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا قول اور فعل کب کراما کاتبین نے گناہوں کی لسٹ میں لکھ دیا۔ ہماری عقل جسے برحق سمجھ رہی ہوتی ہے، در حقیقت وہ حق سے کافی پرے ہوتا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ایک ایسے رہنما کی جو پل، ہر لمحہ، ہر آن ہمارے ساتھ رہے اور ہماری اصلاح کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں میں عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرے۔ اور اس سے بھی زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری نئی نسل کو یہ تمام تر سہولیات میسر ہوں، یہ رہنمائی میسر ہو، کیونکہ آزادانہ طرز زندگی ہماری نئی نسل کی رگوں میں رچ بسنے جا رہی ہے اور انہیں اسلام سے دور کر رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے پاکی ناپاکی سے باز رکھے ہوا ہے۔ لہٰذا اشد ضرورت ہے کہ کوئی ایسا رہنما ہو ہمارے لیے، اور ہمارے سے زیادہ ہماری نئی نسل کے لیے، کیونکہ ہم تو حالت حاضرہ کو دیکھ کر بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بندھی پٹی الگ نہیں کر پاتے، جبکہ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، انہیں کون سمجھائے گا، انہیں کون سکھائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اشد ضرورت ہے بلکہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف کروائیں۔ ایسے میں ہمیں خود اس میدان میں اترنا ہوگا، ہمیں خود ہی اپنی کمر کسنی ہوگی، اپنے بچوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ اتباع اور اطاعت کے ساتھ ساتھ درود شریف جیسے مرشد و رہنما کو اپنے بچوں کی زندگی میں لانا ہوگا۔ جب ہمارے بچے سنت پر عمل پیرا ہو کر درود شریف میں زندگی گزاریں گے تو ان کی آنے والی نسلیں بھی پاک روح بن کر اتریں گی۔ اور آپ خود سوچیں، جو بچہ درود شریف پڑھتا ہوگا کیا وہ غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے؟ میرے مطابق تو ہرگز نہیں، کیونکہ جس کی تربیت یا پرورش بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، وہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ تو اپنے بچوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود شریف کا شوق پیدا کریں۔ یہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا، باہر سے آ کر کسی نے نہیں کرنا، نہ ہی کوئی آسمان سے اتر کر بچوں میں یہ شوق پیدا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں میں درود شریف کا شوق کس طرح پیدا کیا جائے؟ یہاں میں یہ مثال دینا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی مکان بنانا شروع کرتے ہو تو سب سے پہلے اس کی بنیاد اچھی رکھتے ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہو کہ جس مکان کی بنیاد اچھی ہوتی ہے وہ مکان سالہ سال اپنے قدموں پر کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح بچے بھی ایک مکان کی مانند ہوتے ہیں جن کی تعمیر ہم نے کرنی ہوتی ہے، اور جب ہم بچوں کی بنیاد ہی درود شریف سے رکھیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بگڑ جائیں یا وہ غلط ہاتھوں میں چلے جائیں۔ بچوں میں درود شریف کا شوق اس طرح پیدا کریں کہ بچوں کو 2-3 سال کی عمر سے ہی درود شریف پڑھنے پر لگا دیں، اور اس شوق کے لیے نت نئے حربے استعمال کریں۔
میں اپنے بچے کی مثال دیتا ہوں کہ 2.5-3 سال کا ہے میرا بیٹا، جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ الحمدللہ اب اس کی زبان میں فصاحت آتی جا رہی ہے، صاف بولنے لگ گیا ہے، پوری پوری بات کرنے اور سمجھانے لگ گیا ہے۔ اس اسٹیج پر بچے کی اصل تربیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر میں بچہ ہر بات ہر کام سیکھتا اور سمجھتا ہے۔ میرا طریقہ انداز یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے بچے کو یہ درود شریف سکھایا، صلی علی محمد۔ چونکہ یہ پڑھنے میں آسان ہے، اس لیے بچے کو جلدی یاد ہو گیا۔ میرا بیٹا روزانہ 40 روپے کی چیز کھانے کو مانگتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ جو بچہ صلی علی سنائے گا میں اسے فلاں چیز لے کر دوں گا۔ اس لالچ میں وہ 3-4 مرتبہ صلی علی محمد سنا دیتا ہے۔ پھر اگر باہر کسی کام سے جا رہا ہوں تو بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں جو بچہ صلی علی سناتا ہے پاپا اس کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر سیر کروانے لے جاتے ہیں، اور وہ شوق میں صلی علی سناتا جاتا ہے۔ کوئی کھلونا دلوانے جانا ہو تب بھی صلی علی سن کر پھر اس کی ضد پوری کی جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے صلی علی محمد ازبر یاد ہو گیا ہے۔ شروع میں جب اسے کہا جاتا تھا کہ فلاں انکل کو بھی صلی علی سناؤ تو شرما جاتا تھا، لیکن اب بار بار ہر بار پڑھنے اور سننے سے صلی علی چونکہ ازبر یاد ہو گیا ہے، تو اب اسے 10 لوگوں کے مجمع میں بھی صلی علی سنانے کو کہا جائے تو فر سنا دیتا ہے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، جب وہ صلی علی سناتا ہے یا پڑھتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اس سارے عمل سے وہ خود پر فخر کرتا ہے کہ جیسے صلی علی پڑھنا کوئی عظیم و شان کام ہے، اور اپنے دل میں صلی علی کی محبت محسوس کرتا ہے۔ بس یہی چیز بچے کی بنیاد ہے، اور باخدا جب بائک کے سفر پر میں بیٹھا درود پڑھ رہا ہوں اور بچہ میرے ساتھ ہو تو میں اپنا درود پڑھنے کے بجائے بچوں کو یاد کروایا گیا درود صلی علی محمد اونچی اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، تو بچہ بھی جھوم جھوم کر ساتھ پڑھتا ہے۔ پھر جب تھک جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بچوں کی بنیاد۔ اور ہاں، یاد رکھیے، جو چیزیں کم عمری میں بچوں کے ذہن پر نقش ہو جائیں وہ ساری زندگی تو کیا، موت کی ہچکی آنے پر بھی نہیں بھولتی۔ جب بچوں کے ذہن پر درود شریف نقش ہوگا تو موت کی ہچکی کے وقت بھی ان کی زبان پر درود شریف ہی آئے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے اپنے کم عمر بچوں کے ساتھ، انہیں درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے، باخدا نسلیں سنور جائیں گی۔ اس ساری تربیت میں ماؤں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ویسے بھی تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں گی، تو کیوں نہ یہاں بھی درود شریف کو اہمیت دیں۔ مثلاً آپ نے بچے کی کوئی من پسند ڈش بنائی ہے تو اسے کہیں جو بچہ صلی علی سنائے گا میں اسے کھیر بنا کر دوں گی، یا جو بھی بچے شوق سے کھاتے ہوں اس ڈش کا نام لے دیں۔ یقین جانیے بچے شوق میں صلی علی سنا دیں گے، اور اسی شوق میں بچے کی بنیاد پکی ہو جائے گی۔ بچے کو کوئی نئی چیز خرید کر لے دینی ہو تو اسے سرپرائز دیں کہ جو بچہ صلی علی سنائے گا ہم اسے یہ چیز لے کر دیں گے۔ بچہ کھلونے یا نئی چیزوں کے شوق میں درود سنا دے گا، ویسے بھی تو آپ نے کچھ خرید کر دینا ہی تھا، تو چلو درود کے بہانے بچے کی بنیاد پکی ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کو درود یاد کروانے اور سننے کا فائدہ کیا ہوگا۔ جب بچہ درود پڑھے گا تو ظاہر ہے اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب کم عمری میں بچے پر اتنی کثیر تعداد میں رحمتوں کا نزول ہوگا تو اس کی روحانی زندگی میں بہتری آئے گی، طبیعت سے چڑچڑاپن ختم ہو کر شائستگی پیدا ہوگی، روح نکھرے گی اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائے گی، ضدی پن نافرمانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا، دینداری کا شوق اول عمر سے بڑھے گا، دل دماغ چہرے پر نور آئے گا۔ یہاں تک کہ بچے بلا کے ذہین بن جائیں گے۔ آپ ان کی باتیں سن کر حیران ہوں گے کہ اتنی کم عمری میں اتنی اچھی اور بڑی باتیں کیسے ان کے ذہن میں آ گئیں۔ یہ تربیت 2.5-3 سال کی بچے کی ہے۔ بڑے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ بڑے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود اس میدان میں اترنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، جس گھر میں چیخنا، چلانا، ڈانٹ ڈپٹ عام ہو وہاں بچے بھی وہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس میدان میں پہلے خود اترنا پڑے گا، پھر آپ بڑے بچوں یعنی کہ 7 سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو آپ درود شریف پر لا سکتے ہیں۔ مصنف حافظ محسن خان، کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام۔
اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔